آج لوگ کہتے ہیں ثابت قدمی کے لیے دعا کریں. ہاں دعا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دوا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ثابت قدمی کرنے والا عمل ہے. ارد گرد کے لوگ کتنا ہی سہارا دیں، پھسلن والی زمین پر قدم جمانا تو اسی کا کام ہے نا جس کے قدم ہے. کبھی انسان کو بھی انگاروں پہ بنتے دیکھا ہے؟ انگاروں پہ جس کی چربی پگھل پگھل کے انگاروں کو بجھا رہی تھی، کون سی چیز تھی جس نے ثابت قدم رکھا؟ کیسے انہوں نے اپنی فکر کو خالص کیا، کیسے انہوں نے اپنے دل کو خالص کیا. دوپہر کا وقت جب پرندے بھی اپنے گھونسلوں میں پناہ لیتے ہیں، اور مکہ کی تپتی دوپہریں، اور پھر ریت، اور پھر دہکتے انگارے، اور انگاروں کے اوپر پڑے ہوئے خباب بن ارت رضی اللہ تعالی عنہ. کیا جرم تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا نا، ربی اللہ، اللہ میرا رب ہے. کہتے تو ہم بھی ہیں، آپ بھی تو کہتے ہیں نا کہ اللہ میرا رب ہے. اللہ اللہ ربی، اللہ اللہ میرا رب ہے. پھر فرق کہاں سے آ گیا؟ رب تو ایک ہی ہے، فرق کس میں ہے؟ کیا ایک ہی کلمہ اتنا گہرا فرق پیدا کر دیتا ہے رویوں میں؟ یہ فرق کیسے آتا ہے؟ یہ ہے کرنے والا کام. اپنے اندر کو صاف کریں، اپنے فکر کو پاک کریں، اپنے سچے جذبوں کو اپنے رب کے نام لگائیں. اور لگانے والا جب اپنے جذبے اپنے رب کے نام لگا دیتا ہے تو سارے عذر ختم ہو جاتے ہیں، دھند چھٹ جاتی ہے، سب کچھ صاف صاف دکھنے لگتا ہے. انہیں بھی جب حق نظر آنے لگا، حقیقت ان کے سامنے کھل گئی، تو لوگوں نے انہیں بلوایا اور کہا، اے خباب، ہمیں ایک ایسی خبر ملی ہے، یقین نہیں آتا. حضرت خباب نے پوچھا، کون سی خبر؟ سبا نے کہا، یہ خبر مشہور ہو چکی ہے کہ تم نے بنو ہاشم کے لڑکے کی پیروی کر لی ہے. بات سنی دھیمے مزاج سے اور نرم لہجے میں کہا، میں بے دین تو نہیں ہوا، میں نے تو اللہ وحدہ لا شریک لہ کو مان لیا ہے، تمہارے بتوں کو پھینک دیا ہے، اور یہ اقرار کر لیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. یہ بات سننے ہی تھی سارے پل پڑے، کوئی جوتوں سے، کوئی لوہے کے ڈنڈوں سے، جو جس کے ہاتھ میں آیا ہر ایک نے پیٹنا شروع کیا، حتیٰ کہ ان کے جسم سے خون کے فوارے ابلنے لگے. وہ کیسا اقرار تھا کہ ان کے اقرار پر سارے لوگوں کو اتنا طیش آ جاتا تھا کہ سب جان کے دشمن ہو جاتے تھے اور ثبات میں فرق نہیں آتا تھا. آج لوگ کہتے ہیں ثابت قدمی کے لیے دعا کریں. ہاں دعا کرنے کی ضرورت ہے، لیکن دوا زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ثابت قدمی کرنے والا عمل ہے. ارد گرد کے لوگ کتنا ہی سہارا دیں، پھسلن والی زمین پر قدم جمانا تو اسی کا کام ہے نا جس کے قدم ہے. اگر وہ خود کچھ نہ کرنا چاہے تو ارد گرد والے کب تک پکڑیں گے؟ کب تک یہ سلسلہ جاری رہے گا؟ یہ تو اندر کی روشنی ہے، یہ تو اندر آگ
اندر کی آگ کا معاملہ ہے. اندر جب الاؤ بھڑکتا ہے تو پھر ارد گرد سے بھی کھرا کھوٹا الگ ہونے لگتا ہے، پھر لوگ دشمن بن جاتے ہیں. خباب بن ارت کے بارے میں اہل مکہ کے سرداروں نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ بیمار ہے، اس کی بیماری کو شدت پکڑنے سے پہلے ختم کرنا، ورنہ ہمارے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی. کیا بیماری تھی؟ عجیب بات ہے، جس کو ذہنی مرض لاحق ہو جائے وہ ساری دنیا کو پاگل سمجھتا ہے، اور خود کو سب سے زیادہ دانا. اور وہ ایسے نادان لوگ تھے کہ خود حقیقت کو نہیں سمجھتے تھے، تو وہ نادان لوگ سیدنا خباب بن ارت کی بیماری کو ختم کرنا چاہتے تھے. اور خباب بن ارت کے پاس جب پہنچے تو جانتے ہیں انہوں نے کیا کہا؟ کیا آپ محمد کو کچھ کہتے؟ وہ تو اللہ کے بندے ہیں، اس کے رسول ہیں، ہدایت لے کر آئے ہیں، صداقت کا پیغام لے کر آئے ہیں. وہ تو اس لیے آئے کہ ہمیں اندھیروں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. کیسے انہوں نے تالیاں پیٹی، کیسے انہوں نے مذاق اڑایا. اور خباب بن ارت نے کہا بہرے گونگے بت کیا نفع دے سکتے ہیں، ان کے پاس کیا اختیار ہے. اتنی سی بات اور برداشت سے باہر، آپ پہ سے باہر ہو گئے. تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اب ایسی عبرت ناک سزا دیں گے کہ دوبارہ کبھی ایسی بات زبان پر نہیں لا سکے گا. خباب بن ارت کو اٹھایا، انہیں انگاروں پر لٹایا، اور انگاروں کی حدت سے ان کی چربی پگھل پگھل کر انگاروں کو بجھاتی رہی، لیکن کسی کو ترس نہیں آیا. ہاں، اللہ رب العالمین نے ان کا اعلیٰ مقام اپنے پاس مقرر کر دیا. کیسے انہوں نے ایک طرف انگاروں پر لٹایا تھا، دوسری طرف گرم گرم سلاخوں سے داغا تھا. کیا ایسے موقع پر پختہ یقین کے بغیر کوئی اپنی بات پر قائم رہ سکتا ہے؟ اللہ کی بات پر قائم رہ سکتا ہے؟ ایسے لوگوں کے لیے ہی رب العزت نے فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. بے شک اللہ تعالیٰ نے مومنوں سے ان کی جانیں اور ان کے مال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں. جانتے ہیں جن لوگوں نے سزا دی تھی ان کے ساتھ کیا بیتی؟ انمار کے سر میں ایسا درد اٹھا تھا جو پہلے کبھی سننے میں نہیں آیا تھا. وہ اتنی شدت سے کراتی تھی جیسے کوئی کتا بھونکتا ہے. اور اس کے بیٹے کسی کامل حکیم کی تلاش میں پہنچے، اور حکماں نے جانتے کیا تجویز کیا کہ اس کے سر کو لوہے کی گرم گرم سلاخوں سے داغا جائے. رب قدردان ہے، وہ اپنے بندے کے اخلاص کو دیکھتا ہے اور اخلاص والے کے ساتھ کیسا حسن معاملہ کرتا ہے. سیدنا عمر نے جب وہ مسند خلافت پر بیٹھے سیدنا خباب بن ارت کو بلوایا اور اپنی مسند پر بٹھایا. پھر ان سے کہا مشرکوں نے جو آپ کو تکلیفیں دی تھی ان کو بیان کرو. وہ کیسے لوگ تھے جو ان ایذاؤں کو، ان تکلیفوں کو بھی یاد کرتے تھے. جانتے ہیں کیوں؟ اخلاص کے لیے. ایک مخلص کے واقعے کو سن کر بھی اخلاص ملتا. آپ اگر تزکیہ چاہتے ہیں، اپنے عمل کو خالص کرنا چاہتے ہیں تو اخلاص والوں کے واقعات پڑھیں. ان واقعات میں ہمارے لیے زندگی ہے، حرارت ہے. لیکن جان لیجئے خالص تو وہی ہوتا ہے جو پہلے اللہ رب العزت کی عظمت کا
یقین رکھتا ہے، جس کے دل کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت گھر کر جاتی ہے۔